سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں۔ کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا، اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا، نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی۔ ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا۔ غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا۔ وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی۔ اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں۔ اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے۔ میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ۔ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہے، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہیں رک گئے وہ۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں سٹاپ کر لیا۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری۔ اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے، وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو، پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو، سبحان ربی العظیم، التحیات کا مطلب آتا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ التحیات اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو۔ التحیات للہ، قولی عبادتیں، التحیہ کا مطلب قولی، یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ والصلوات، اسی طرح جو بدنی عبادتیں، نماز پڑھنا، حج کرنا،
وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات وہ بھی اللہ کے لیے. تو یہ لفظ یاد کر لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا. تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی. تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو. تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں، نماز ترجمے سے سیکھیں. اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنا دھیان وہاں لگائیں. لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے. آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ابھی دل تو لگ نہیں رہا. ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا، فرض نماز سے پہلے، اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا، اللہ کی طرف. پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا. ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں. تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب نقصان ہے یا نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں. لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر اس کے 4 درجات ہیں. نمبر 1 فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے. تیسری قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے. چوتھی قسم فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے. اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے. اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں نا اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے، تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی. بھاگنے دوڑنے سے، جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے. تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا. ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت. تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو. اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو. تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لیڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے. لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے. وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید. لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا، لغو کہلائے گا، مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا. آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں.
تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں, کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے, اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں, لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں, جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں, جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں, وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں, اجتناب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں, 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا, تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے. میں کیوں, وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے, اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے, وہ پاگل ہے, میں تھوڑی پاگل ہوں, مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں گا. ذہنی تفریح کے لیے تو 1-8 گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے. تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا, کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. یہ جب اس کو لغو مانا جائے, ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں. تو والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں, اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا, وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا, ٹائم ویسٹنگ ہے, لیکن لگائے جا رہے ہیں. جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے, لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے. زندگی میں اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا, اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. لغو کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ فضول کام ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان ہے, اور وہ نقصان دنیا کا نقصان ہے, آخرت کا نقصان نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ بے تحاشا چائے پی رہے ہیں, آپ بے تحاشا سگریٹ پی رہے ہیں. تو سگریٹ ایک اختلافی مسئلہ ہے, ہماری رائے کے مطابق گناہ نہیں ہے, مکروہ ناپسندیدہ ہے. اب یہ بھی ایک لغو کام ہے جس میں آپ کو شاید اس فتوے کی روح سے کہ حرام نہیں ہے, آخرت میں شاید سوال نہ ہو, لیکن دنیا کا آپ بیڑا غرق کر رہے ہو, اپنی صحت کو برباد کر رہے ہو. چائے بلا وجہ کی صبح شام پی کے آپ نے اپنے معدے کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی فضول کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہیں بھی فضول. کثرت کی بات کر رہا ہوں چائے کی, نارملی چونکہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے میں اس میں بھی بیچ میں نہیں گھسنا چاہتا, لیکن کثرت سے چائے پینا, سگریٹ کثرت سے پینا, اور اس طرح کے بہت سارے الٹے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا میں ان کا نقصان ہے, آخرت میں فتوے کی روح سے تو ٹھیک ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قیامت میں سوال نہیں پوچھیں گے تم نے 2 کے بجائے 6 کپ چائے کیوں پی, یا یہ کام تم نے کیوں کیا. تو آخرت میں تو قرآن کے الفاظ کے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا میں. تو آخرت کے معاملے میں تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے. لیکن ہاں کوئی اتنی سگریٹ پی رہا ہے کہ یقینی طور پر اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. یا کوئی اتنی چائے کافی پینا شروع کر دے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور پھر بھی نہیں چھوڑ رہا, تو پھر یہ چونکہ دنیا میں یقینی ضرر ہو رہا ہے نا, تو پھر آخرت میں بھی نقصان ہوگا اس کو. تو بہرحال کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. آپ زیادہ پیسے کما سکتے تھے دنیا کے لیے, لیکن آپ ٹائم ویسٹ کر کے نہیں کما رہے, تو آخرت کا اس لحاظ سے نقصان نہیں ہے کہ اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا تو نے اتنا پیسہ کیوں کمایا, اتنا کیوں نہیں کمایا. لیکن دنیا میں نقصان ہوگا, لوگوں کے تانے ملیں گے آپ کو, اور لوگ الٹی باتیں کریں گے آپ کے بارے میں, اور سست کے تانے ملیں گے آپ کو. تو ایسے بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں کرنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے مگر آخرت کا نہیں ہوتا. آخرت کے نقصان کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہیں ملے گی آخرت میں, لیکن یہ والا آخرت میں نقصان ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے نقصان سے بچ کے آخرت میں بھی اونچے درجات حاصل کر سکتے تھے, ان درجات سے آپ محروم ہو جائیں گے. بہرحال جیسے ایک آدمی زیادہ پیسہ کما سکتا تھا تو زیادہ صدقات و خیرات کرتا, اب دنیا میں زیادہ پیسہ نہیں کما رہا سستی کی وجہ سے, تو آخرت میں یہ نقصان تو ہوا کہ اس کی ترقی نہیں ہوگی جتنی مالداروں کی ہو رہی تھی. صدقات و خیرات کا ثواب اس کے اعمال میں نہیں ہوگا, یہ نقصان تو ہوگا, لیکن میری مراد نقصان سے یہ کہ اس کو سزا ملے, تو سزا نہیں ملے گی اس کو قیامت کے دن. تو جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت میں نقصان نہیں ہوگا, اس نقصان سے میری مراد ہے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, اس کو سزا نہیں ملے گی. باقی جنت کی ترقیوں میں جو نیچے آئے گا وہ نقصان تو ہے, تو یعنی ترقی کے لحاظ سے جو نیچے آئے گا. تو دوسرا درجہ کیا ہوا, وہ کام آپ کر رہے ہیں لغو میں جس میں دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن بلکہ دنیا کا نقصان ہے. تو یہ لغو جو ہے یہ بھی اہل ایمان اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. تیسرا اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ وہ لغو کام کرتے ہیں جس سے دنیا میں تو نقصان نہیں ہو رہا لیکن آخرت میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ تمام حرام کام, رشوت لے کے پیسے کما رہے ہو آپ,
اور جو مختلف طریقوں سے آپ ناجائز یا فرض نماز چھوڑ کر آپ کسٹمر کے پاس بیٹھے ہوئے ہو تاکہ کسٹمر کا رش ہے تو پیسہ زیادہ کما رہے ہو، تو یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا تو آپ کو حاصل ہو رہی ہے لیکن آخرت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو یہ چیز بھی لغو میں داخل ہے۔ اور چوتھا وہ کام جس سے آخرت بھی جا رہی ہے دنیا بھی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہے، تو تمام کام جس سے دنیا بھی جا رہی ہے وہ تمام گناہ، بہت سے نشہ کرتے ہو آپ، چرس پیتے ہو، آئس لیتے ہو، ہیروئن پیتے ہو، یہ دنیا کا بھی بیڑا غرق اور آخرت کا بھی بیڑا غرق۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کہتے ہیں اہل ایمان جو ہیں ان تمام کی تمام لغویات سے اعراض کرتے ہیں، تو آج سے عزم کر لیں ان تمام لغویات سے اعراض کریں گے۔ ہاں وہ لغو جو دیکھنے میں لغو لگتا ہے حقیقت میں لغو نہیں ہے، وہ کون سا لغو ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہو جس کا بظاہر فائدہ نہیں ہے لیکن بعد میں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ کو۔ جیسے بعض دفعہ انسان بہت تھک جاتا ہے دماغی کاموں سے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے گپے مار رہا ہے، اب دیکھنے میں تو لگے گا کہ جی یہ تو فضول ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا بلکہ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کر رہا ہے تاکہ آگے دماغی کام کر سکے۔ جو لوگ سارا دن صرف سونا جاگنا اور پڑھائی کے علاوہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو میں نے دیکھا ان کی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ کھسک جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس انسان کو اپنی زندگی میں مزاح بھی چاہیے، تفریح بھی چاہیے، گپ شپ بھی چاہیے، آؤٹنگ بھی چاہیے۔ تو یہ تمام کام اگر آپ اس نیت سے کرتے ہیں، دوڑنا، بھاگنا اور طنز و مزاح کرنا، بعض دفعہ انسان شاعری سنتا ہے اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے، تو یہ تمام کام جو انٹرٹینمنٹ کے کام ہیں، اگر اس انٹرٹینمنٹ کے پیچھے کوئی اچھا جذبہ ہے کہ اپنے دماغ کو میں غیر ضروری تھکاوٹ سے بچاؤں تاکہ میرا دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے، تو پھر یہ کام صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ پھر وہ لغو میں دیکھنے کی حد تک ان کو لغو کہا جائے گا، حقیقت میں وہ لغو ہے ہی نہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دو کیوں کی گئی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں۔ زکات کا لفظی ترجمہ تو زکات ہی ہے، اب بہت سے علماء نے کہا کہ بھئی اس سے زکات مراد ہے کہ کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، یہ زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں، اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن ہمیشہ نماز کے ساتھ زکات کا تذکرہ کرتا ہی کرتا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے قرآن میں کہ نماز آئی ہو زکات نہ آئی ہو ساتھ میں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس موقع پہ اللہ نماز کا تذکرہ کریں زکات کو چھوڑ دیں؟ لہذا انہوں نے یہ تفسیر کی کہ بھئی یہ زکات سے زکات ہی مراد ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے زکات مراد نہیں ہے، ان کی دلیل یہ کہ یہ تو مکی صورت ہے اور ابتدا میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تو زکات فرض ہی نہیں ہوئی تھی، زکات تو مدینہ میں فرض ہوئی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز فرضی نہ ہوئی ہو اللہ اس کا تذکرہ پہلے سے کر دے؟ تو دونوں باتیں ملتی ہیں اور دونوں طرف کہا گئے مفسرین گئے ہیں اور دونوں قول مضبوط ہیں۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جی مکہ میں زکات فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں جب زکات فرض ہوئی تو اللہ پہلے اس کا تذکرہ کیسے کر دیں گے؟ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے زکات مکہ میں ہی فرض ہو گئی ہو اور جن روایات میں آتا ہے مدینہ میں فرض ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو زکات کی نازل ہوئی ہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تو حکم دے دیا اہل اسلام کو کہ زکات دو، اب لہذا صحابہ نے صدقہ خیرات شروع کر دیا، لیکن تفصیلی حکام کے کس مال پہ زکات لازم ہوتی ہے، کتنے فیصد ہوتی ہے، یہ پوری ڈیٹیل اللہ نے مدینہ میں نازل کی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زکات سے تزکیہ مراد ہو، تزکیہ کا مطلب زکات تزکیہ کو بھی کہتے ہیں، باب تفعیل جو ہے نا تزکیون تسبیحن کی طرح، اس کو تزکیہ تفعیلہ پڑھا جاتا ہے اور اس کا جو مصدر ہے نا فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے تأذین اذان دینا تو اس کے مصدر کو اذان فعال کے وزن پر بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت ساری اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ اپنی زکات کو ادا کرتے ہیں، تو زکات کے دوسرا مطلب بھی بن سکتا ہے کہ زکات سے مراد تزکیہ نفس، یعنی اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں ظاہری برائیوں سے بھی اور باطنی برائیوں سے بھی، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں کے، یعنی اپنی باندی اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، فإنہم غیر ملومین، پس یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ یہ بھی عجیب آیت ہے، دیکھیں ایک اللہ نے اس آیت میں ہمیں کیا بتایا کہ اہل ایمان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے پاس بیوی اور باندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سے تمام قسم کے حرام کام، اس سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام ہو گیا، لڑکیوں سے زنا کرنا بغیر نکاح کے وہ بھی حرام، متع بھی اسی سے حرام ہو گیا۔ متع کی بحث میں بھی کروں گا اس آیت کے ضمن میں کہ
یہ جو ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے ایگریمنٹ کر کے، تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے ٹیمپریری نکاح ہوتا ہے وہ بیوی کبھی بھی نہیں کہلاتی. عربی زبان میں بیوی کے لفظ پر اس کا اطلاق ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس آیت سے متع بھی حرام، اس آیت سے لڑکوں سے بدفعلی بھی حرام، اس آیت سے فحش فلمیں دیکھنا بھی حرام، بد نظری بھی حرام، کیونکہ اس بد نظری کر کے بھی ایک شخص اپنی شرمگاہ کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تصور کی دنیا میں ہی ہو. کسی عورت کا تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا خیال میں، یہ بھی حرام. اور استمنا بالید عربی میں جسے کہتے ہیں، جس کو ہینڈ پریکٹس ماسٹربیشن وغیرہ کہتے ہیں، یہ سب بھی حرام ہو گیا اس آیت کی روشنی. اور مزید بےہودگی جو آج کل ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہے، انسٹرومنٹ وغیرہ آ رہے ہیں، سیکس کے کیسے آلات آ رہے ہیں جن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی کر رہی ہیں استعمال، جو بےہودگی پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خواتین جن کے شوہر سفر میں ہوتے ہیں، 2 سال تک آتے نہیں ہیں، وہ بھی انسٹرومنٹ وغیرہ استعمال کر کے اپنی جنسی تسکین کا ذریعہ بن رہی ہیں. یا مرد کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس آیت میں حرام کر دی. اور 2 چیزوں کو حلال کیا بس، فرمایا الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیاں. ان 2 کے علاوہ آپ کے پاس تمام آپشن بند ہے. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ 2 راستے ہمارے پاس ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اصل میں تو اسلام چاہتا ہو کہ مرد اور عورت اپنی خواہش پوری نہ کریں، لیکن کرنی ہی ہے تو مجبوری میں بیوی رکھ سکتے ہو، باندی رکھ سکتے ہو. خوب سمجھ لیں، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندیاں نہیں آ سکتی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، جب تم ان میں سفر کرو. یہ آیت مجمل ہے. مجمل کہتے ہیں قرآن کی وہ آیت جس اجمال سے بیان کی، اس کی تفسیر صرف ترجمے سے نہ پتہ چل رہا ہو، کیونکہ لفظی ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا ہے، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں سفر سے کیا مراد ہے؟ شہر کے اندر اگر سفر کریں تو نماز میں ہم کمی کر سکتے. دوسری بات، شہر سے باہر اگر سفر مراد ہے کتنے کلومیٹر، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں. نمبر 3، نماز میں کمی کر سکتے، اتنی کمی کتنے چھوڑ دیں یہ داخل ہے. یا رکعتوں میں کمی کر لیں، رکعتوں میں کمی کریں تو کتنی رکعتیں کم کریں، فجر کی 2 رکعت کو 1 کر دیں، اور ظہر کی 4 رکعت کو 3 کر دیں، اتنی کریں. مغرب کی اتنی کرنی، وتر پڑھنے ہے کہ نہیں پڑھنے. یہ آیت ان سب چیزوں سے خاموش. پھر اس سے بھی آیت خاموش ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم نماز میں. تو اگر ہم نماز میں کمی نہ کریں تو کیا ہے؟ تو یہ پتہ چل رہا ہے نماز میں کمی کر سکتے، گناہ نہیں. لیکن کیا یہ واجب ہے؟ اس سے یہ آیت خاموش. آپ کو سفر کے دوران نماز میں کمی کرنے کی پرمیشن تو مل، یعنی اجازت تو مل گئی کہ کمی کر سکتے. اب اس سے یہ آیت خاموش ہے کہ جو اجازت ملی ہے یہ ان کے درجے میں ہے کہ یعنی آپ پر لازم کر دیا گیا ہے کمی کرنا، یا آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں کمی بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے. اس سے بھی آیت خاموش. پھر آگے آتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین، یہ کمی تم کرو ان خفتم بشرطے کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف نہیں ہے کافر تو پھر سفر میں تو میں نے آپ کو بار بار یہ اصول بتایا کہ قرآن میں جو شرط لگی ہوتی، بعض دفعہ تو وہ شرط واقعی شرط کے معنی میں ہوتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ شرط پائی جائے. اور بعض دفعہ وہ شرط محض اتفاقی ہوتی ہے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر. مقصد یہ نہیں یہ شرط پائی جائے گی تو حکم ہوگا، شرط نہیں پائی جائے گی تو اس کی میں کئی دفعہ مثالیں دی. سورہ نور میں آتا ہے وَلَا تُفَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی باندی زبردستی نہ مت کرواؤ. ان اردنا تحسنن، اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہے. دیکھیں یہاں لکھا اگر وہ بچنا چاہتی ہیں تو زنا مت کر. کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو پھر کیا کرا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کرا سکتے. لیکن قرآن نے یہ ذکر اس لیے کیا کہ باندی وہ تو بچنا چاہے گی، چونکہ ایسا ہوتا تھا اس لیے اللہ نے ذکر کر کہ اگر وہ بچنا. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ بچنا چاہیں تو. اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی. اصطلاح یاد کر، یہ قید اتفاقی. اتفاقی مطلب ہوتا تھا تو اس لیے ذکر کر دیا. اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے حکم. اور اس کی ایک مثال یہ آپ پڑھ چکے ہیں وَرَبَائِبُ اللَّاتِي، اللہ نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کی تو اسی وہ بیٹی تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح حرام. سوال پیدا ہوتا ہے بیٹی اگر آپ کی نہ پلے تو پھر بھی حرام ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پلے اس سے نکاح بھی حرام. تو اب اگر کوئی قرآن کے لفظی ترجمے فتویٰ دینا کہ قرآن کہہ رہا ہے اس سے نکاح حرام ہوتا ہے، یہ وہ والی بیلے باپ کی، میری بیٹی چونکہ اپنے اصل باپ کے پاس پلی ہے، جوان ہو کے آئی ہے، انہیں پالا نہیں، لہذا میں بھی کو طلاق دینے. یہ غلط تفسیر، اس لیے کہ پوری امت کا اجماع ہے تو تیلی بھی نہ پلی ہو بہرحال اس سے نکاح حرام. قرآن نے گود میں پلنے کا ذکر لیے کر دیا یہ اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ عام طور پر اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو بیٹیوں کو بھی پال لیا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں گودوں میں پلتی ہیں ان سے نکاح حرام. تو یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر سفر میں آپ کو کافروں کا فتنہ نہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں بھی نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ جو شرط لگی ہوئی ہے قرآن میں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر فتنے میں ڈالے، یہ شرط احترازی ہے یا اتفاقی؟ احتراز کا مطلب یہ بتانے کے لیے
ہے، یہ بھی ٹرم یاد کر لیں، احترازی اور اتفاقی. کبھی اس کو قید احترازی کہتے ہیں، قید اتفاقی، اور کبھی اس کو شرط احترازی اور شرط اور قید کا ایک قید لگی ہوئی کہ یہ والا یہ حکم ہوگا تو ہوگا، اس سے بھی خاموش. تو صحابہ کرام ابتدا میں یہ سمجھے تھے کہ یہ شرط احترازی ہے کہ اگر ہمیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں ہم قصر کر سکتے ہیں، کافروں کا خوف نہیں ہو تو نماز میں ہم قصر، کیونکہ قرآن میں شرط اللہ نے بیان کی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم نماز میں قصر کر سکتے ہو اگر تم سفر میں ہو، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں مصیبت میں ڈال دیں، یعنی کافروں کا خوف ہو سفر کے دور، حملے کا خطرہ ہو، تو اب تو امن ہو گیا، اب تو ہمیں حملے کا خطرہ نہیں ہے، اب بھی ہم نماز میں قصر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے تم جو اللہ نے تم پر کیا ہے، اللہ کے صدقے کو قبول نہیں. اللہ کہہ رہا ہے 4 کی 2 پڑھ لو، قصر کر لو، قبول کرو اللہ کی، اس بحث میں نہیں پڑھو کہ کافروں کا خوف. کیا مطلب؟ نبی نے اپنے عمل سے اس سے بتا دیا کہ یہ جو اللہ نے شرط لگائی ہے نا کافروں کا خوف، یہ شرط کا حکم سے تعلق نہیں، اس لیے اللہ نے بیان کر دی کہ عام طور پہ کافروں کا خوف ہوا کرتا تھا، اس میں تو اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز تو مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے ایک صدقہ ہے قیامت تک کے مسلمانوں کی، کافروں کے خوف سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو اللہ کے صدقے کو قبول کرو اور جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرو. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں بھی قرآن کی یہ آیت ہے، یہ اتفاقی ہے. یہ تو بہت ساری چیزیں اس آیت میں مبہم ہیں جو ہمیں حدیث میں بیان کی. اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں نا غیر قرآن، نہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہے اور نہ حدیث کو فقہ کے بغیر سمجھنا. حدیث کو بھی سمجھنا فقہا کے بغیر آپ کے لیے ممکن نہیں. اگر آپ قرآن و حدیث خود سے تشریح شروع کر دیں گے تو بھی گمراہ ہوں گے. جیسے کوئی قرآن کی خود سے تشریح کرے وہ بھی گمراہ، اور جو حدیث یعنی حدیث کے بغیر تشریح کرے وہ بھی گمراہ. اس کی تشریح فقہا اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کی آراء اور ان کی تفسیر کے بغیر کرے تو وہ بھی گمراہ. تو اور اس سب کا ثبوت قرآن کی ایک آیت سے ہوتا ہے. سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ، تاکہ اے نبی آپ بیان کریں لوگوں کو کہ ان پر کیا نازل ہو. اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بیان کیا، پھر ہمیں سمجھ میں آیا اس آیت کا مطلب. اور آگے قرآن میں آتا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، آپ کا بیان کے بعد بھی لوگ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے. تفکر باب تفاعل ہے، جس تکلف کا مادہ، یعنی دماغ کھوپڑی لگا کر غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں احکام آئیں گے کہ قرآن سے کیا حق ہوتا ہے. ہر آدمی کا کام نہیں ہے یہ، ظاہر تفکر وہی کرے گا جس میں فکر کی صلاحیت اور اس کو پورا قرآن اور پورے آتی. اور ایسے لوگوں کو اصطلاح میں مجتہد کہا جاتا. تو عام آدمی مجتہد کو فالو کرے گا اور مجتہد قرآن و حدیث غور و فکر لگا کے رائے قائم کرے گا کہ مسئلہ ہے کیا. تبھی فقہا کا اختلاف بھی ہوتا ہے بہت مسائل میں. تو یہ آیتوں میں تمام اجمال تھا. اب ان تفسیر دی ہے، وہ تفسیر ہمیں کیا ملتی ہے؟ پہلی بات ہمیں یہ کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو. تو یہ اب آپ نمبر لگا کے یہ پہلی ہمیں ملتا ہے یہاں سفر سے مراد مطلق 3 راتوں. ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اللہ 3 راتوں کا سفر فرموٹوں سے. تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شہر سے باہر نکلتے اور 3 راتوں کا سفر جو علماء نے چل کے اندازہ لگا کہ آج لوگوں کے لیے آسان کر بر صغیر کے علماء آج سے شاید مدت بیان کرنے میں، تو علماء نے تاکہ کلومیٹر میں بیان سفر پہ قصر نہ 3 راتوں کا علماء نے سفر کیا. اور پھر اس کو یعنی وہ سفر جو نبی کے دور میں ہوا کر کہ رات کو پڑاؤ بھی ڈالنا ہے، پھر معتدل رفتار سے چلنا ہے، اور سمندر میں کشتی کا 3 راتوں سفر، 3 دن 3 راتوں کا، جبکہ ہوا معتدل. تو وہ دیکھا جائے گا کہ سمندر میں تو سمندر کا بھی علماء نے سفر کیا اور خشکی کا جو سفر پھر ناپا گیا تو وہ تھا تقریباً 77.8 کلومیٹر کا، اور سمندر کے مائلز سے تھوڑا سا فرق ہے. سمندری سفر کی عام طور پہ نوبت نہیں آتی، بہت کم لوگوں کو مسائل ہمارے یہاں کم جاتے ہیں، وہ مقدار یاد نہیں رہتی. اگر کسی کو ضرورت ہو کسی بھی عالم سے یا نیٹ پہ سرچ کریں تو انشاءاللہ میں سمندر کے سفر میں کتنے کلومیٹر، سمندر میں کلومیٹر نہیں ہوتے، کوئی اور حساب ہو کتنے مائلز پہ آپ اکثر پڑیں گے. اور فقہا نے اجتہاد کیے، کچھ احادیث سے بھی خاموش ہیں، پھر وہاں فقہا نے اجتہاد کی. تو بر صغیر میں چونکہ انفی پر عمل کیا جاتا ہے میٹر ہے اور اس میں آپ قصر پڑھ سکتے. تو پہلی بات تو یہ سفر مطلق سفر نہیں، شہر سے باہر آپ کا اتنے کلو دور جانے کا ارادہ ہوگا تو پہلا. دوسری بات جو آپ نے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے 78 کلو بتایا آپ کو، یہ شہر کی آبادی اور جب مضافات بھی ختم ہو جائیں کے بعد آپ نے 78 کلومیٹر جانے کا آپ کا ارادہ. یہ نہیں کہ آپ کے گھر سے نہیں، کیونکہ بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں ان میں تو گھر سے شہر کے بارڈر تک پہنچنے میں ہی 50-60 کلومیٹر فاصلہ. جیسے کراچی میں اگر آپ اس کی ادھر رہتا ہے سینڈ سپٹ کی طرف رہتا ہے اور وہ سوراب روڈ کی طرف آئے
اور ٹول پلازا کی طرف جائے وہ تو 40-50 کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی طے ہو جائے. تو شہر کی آبادی جہاں مکمل ختم ہو رہی ہے, مضافات بھی, اس کے بعد سے 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہوگا شرعی مسافر اور سارے سفر والے حکام. دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے کہ جو آدمی 78 کلو شہر سے باہر دور جانے مسافر بنتا ہے, بنے گا اس وقت جب شہر سے باہر نکل جائے, یعنی گھر سے ہی مسافر نہیں شروع ہو جائے. جیسے کراچی کی میں ایک مثال دیتا ہوں, کراچی میں کسی شخص نے شہر سے آگے 78 کلومیٹر دور, تو اب وہ جیسے ہی گھر سے نکلے گا اسٹیشن جانے کے لیے یا بس اڈے جانے کے لیے, تو اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ یا بس اڈے پہ وہی نماز پڑھے گا, کیونکہ ابھی تک وہ شہر سے باہر نکلا نہیں ہے. اگرچہ نکلنے کا ارادہ ہے, نکلا نہیں ہے, تو جب تک شہر کے اندر رہے گا وہ, یا شہر کے مضافات کے اندر رہے گا, تو وہی کہلائے گا مسافر. چوتھی بات کہ جو آدمی 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ رکھتا ہے, تو 78 کلومیٹر پہنچنے کے بعد مسافر نہیں بنے گا, بلکہ شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر بن جائے. مثال کے طور پر کراچی سے ایک آدمی کراچی سے باہر 78 حیدرآباد جانا چاہتا ہے فار ایگزامپل 1.5-2, تو یہ آدمی نہ تو گھر سے باہر نکلتے مسافر بنے گا, نہ حیدرآباد پہنچ کے مسافر بنے گا, نہ 78 کلومیٹر کراس کرنے کے بعد, بلکہ اتنا دور جانے کی جب یہ کراچی مضافات ہیں, آبادی جہاں بالکل ختم ہو رہی ہے, جب اس جگہ کو کراس کرے گا تو یہ فوراً مسافر اور اس پر سفر کے حکام لاگو ہوں گے. حالانکہ ابھی یہ 78 کلومیٹر تک پہنچا نہیں ہے, تو صرف اتنا دور جانے کے ارادے سے ہی مسافر بنے گا, لیکن گھر سے نکل کے نہیں بلکہ شہر سے باہر نکل. یہ 4 چیزیں نوٹ کر لیں, یہ میں لوگ بہت غلطی. 5ویں کہ مسافر رہے گا کب تک, جب یہ اپنے شہر سے نکلے گا تو شہر کی آبادی کو جب کراس کرے گا, شہر میں یا قصبے, بڑا قصبہ, جب تک 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مسافر ہی. جیسے ایک آدمی کراچی سے جا رہا ہے حیدرآباد, شہر سے باہر نکلتے ہی مسافر کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا بھی جائز ہے, اور 4 رکعت بھی 2 رکعت پڑے گا. تو اب کیا ہے کہ یہ حیدرآباد چلا گیا, حیدرآباد میں اس کا ارادہ 15 دن کے آج کے بعد میں پوری 4 رکعتیں, لیکن حیدرآباد میں اس کا ارادہ ہے 4 دن ٹھہرنے, یہ مسافر رہے گا. یا یہ کنفیوز, مثال کے طور پر کراچی سے حیدرآباد گیا اور اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے کتنے دن, اسی کنفیوژن میں اسی سال بھی اگر گزار دی, بلکہ 100 سال بھی گزار دیے, مسافر ہی رہے گا. اب ایک آدمی حیدرآباد پہنچا 1 جنوری اور کنفیوز ہے کہ یار میں 16 جنوری یا 15 کو, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 15 دن ٹھہرنے, اسی کنفیوژن میں یہ نماز سفر والی. 20 دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ نہیں بھائی میں نے یہاں سے دن تک یہ سفر والی ہی پڑے گا, حالانکہ یہ 15 دن سے زیادہ ٹھہر, نیت ابھی تک نہیں تھی, اتفاق سے 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے مسافر. دن کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں 5 دن کے بعد حیدرآباد سے, تو بھی مسافر رہے, حالانکہ 25 دن ہو گئے حیدرآباد میں. اب یہ مقیم اس وقت بنے گا اس دن اس کو خیال آیا کہ آج کے بعد میں نے مزید 15 دن یہاں اسٹے کرنا ہے. جس وقت اس نے یہ پکی ڈھکی نیت کر لی کہ آج کے بعد, یعنی بھلے 6 مہینے کے بعد ہی وہ نیت کر رہا ہوں, حیدرآباد میں 6 مہینے اسی کنفیوژن میں گزار دی, 6 مہینے بعد وہ نیت کرتا ہے کہ یار اب میں 15 دن سے پہلے نہیں, پکی ڈھکی. جیسے یہ نیت کرے گا اس وقت سے اس پر مسافر والے احکام ختم ہو جائیں گے, اور 2 کے بجائے اس کو 4 رکعتیں پڑھنا. یہ بھی ایک خوب مسئلہ سمجھ سے تبلیغی جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں, ان کو بڑوں کی طرف سے بتایا نہیں جاتا, آپ نے یہاں کی کنفیوژن میں تلاش میں وہ بعض دفعہ ویزا نہیں لگ رہا ہوتا, تو اس کنفیوژن 1 سال بھی گزار دیں گے, سفر والی نہ پڑیں گے. عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے شاید ایران میں کہیں سفر کے دوران برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے تک, تو 6 مہینے قصر نماز ہی پڑھتے ہیں, کیونکہ وطن اصلی اور وطن عارضی, جس کو وطن اقامت بھی کہا, وطن اصلی وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. جو ان میرڈ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا کسی خاص گھر میں جہاں پورے سامان کے ساتھ مستقل رہتا ہو, وہ اس کا وطن. اور میرڈ آدمی کا وطن اس کا بھی, بیوی بچوں کا بھی, وہ ہے جہاں, مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی میں رہتے لاہور چلی, تو لاہور ان کا وطن ہے, شوہر کا گھر, اور مرد جو لاہور شفٹ ہو گیا بیوی کے ساتھ, وہ بھی اس کا وطن ہے. تو وطن اصلی میں جب داخل ہے تو کے لیے 15 دن ٹھہرنا ضروری, بلکہ داخل ہوتے ہی مقیم بن جاتا. جیسے میرا وطن اصلی کراچی, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کراچی میں, یہاں گھر ہے میں, تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور جاتا ہوں, تو میں اگر حیدرآباد یا لاہور, لیکن کراچی میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آؤں گا تو کراچی کی آبادی میں داخل ہوتے ہی میں مقیم بن جاؤں گا, حالانکہ میرا ارادہ ہے وہاں 5 منٹ چائے پی کے واپس جانے فار ایگزامپل. تو 5 منٹ کے لیے بھی میں آؤں گا تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں گا, میں مقیم ہوں گا. کیوں؟ یہ میرا وطن اصلی. تو جو آدمی 3 شادیاں 4 شادیاں, پشاور میں, ایک لاہور میں, بلوچستان میں, تو جس شہر میں وہ جائے گا وہ اس کا وطن اصلی ہوگا. وہاں اس کے لیے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے, وہاں تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی جائے گا تو مقیم بن جائے گا, مسافر نہیں رہے گا. اور مسافروں والے حق یہ کہتے ہیں وطن. اور وطن اقامت وہ ہوتا ہے جہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے, وہ عارضی وطن بن. جیسے میں کراچی سے حیدرآباد جاتا ہوں, 15 دن وہاں ٹھہرنے کی نیت ہو جاتی ہے, تو وہ وطن اقامت ہے وقتی. تو وہاں 15 دن کے لیے تو 1 سیکنڈ کے, یہ بھی مسئلہ ہے نوٹ. اچھا, تو یہ سب چیزیں
احادیث میں ملتی ہیں اور کچھ فقہاء کرام کے اجتہاد ہیں. کچھ مسائل ایسے بھی ہیں اختلاف بھی، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نہیں 4 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو آپ، چونکہ ہمارے پورے بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، کے حساب سے بتائیں. اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے، فقہ شافعی، فقہ حنبلی کو، تو میں اگر ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ درس بہت لمبا ہو جائے گا، اور عوام کو اگر کوئی دوسرے فقہ کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتا ہے کہ شافعی علماء سے پوچھ سکتا ہے. جو فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے تو سعودی عرب کے علماء سے وہ فتویٰ لے سکتا ہے. لیکن بر صغیر میں انڈیا، پاکستان اور برما وغیرہ کو فالو کیا جاتا ہے، تو میں یہ زیادہ تر عام طور پر یہ حساب سے بتاتا ہوں. لیکن مسائل میں اس فقہ کو یہ کچھ موٹے موٹے حکام تھے. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا مسئلہ جس میں قرآن خاموش ہے لیکن وہ حدیث سے ہمیں، جیسے یہ سارے مسائل میں قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، احادیث سے اور خود فقہ سے پتہ چلتا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر بھی امت کا اجماع ہے چاروں کہ یہاں کمی ظہر، عصر اور عشاء کی، فجر میں اور مغرب میں کمی جائز ہے. فجر کی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جاتی ہیں، مغرب کے 3 فرض اسی طرح پڑھے جاتے ہیں. ظہر میں آپ 4 رکعت 2 پڑھیں گے، بھی 4 کے یہ بات بھی. اور وطر میں اختلاف ہے، وطر سفر میں واجب رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. صحابہ کا بھی اختلاف تھا، فقہا کا بھی، دیگر ائمہ کے سفر میں وطر واجب، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وہی ویلیو ہے جو مقام ہے، وطر اسی طرح واجب ہے جیسے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہو گیا. تیسری بات، یعنی پہلی بات تو وہ کہ سفر کے احکام، دوسری بات یہ کہ قصر کیسے، کون سی نمازوں میں قصر ہوگا، تیسری بات یہ کہ کیا یہ قصر لازم ہے یا مستحب ہے. مثال کے طور پر قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم نماز میں. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ سفر میں آپ کو اختیار ہے 4 پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعتیں، یعنی آپ یہ آپشنل ہے کیونکہ قرآن کہہ رہے تم پر کوئی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور شاید امام مالک کا بھی ہے، ان کے نزدیک سفر میں قصر لازم ہے. اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو نماز نہیں، وہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ظہر کی 4 رکعتوں میں آپ 1 رکعت کا اضافہ کر لیں تو 5 بن کے پوری نماز فاسد ہو. تو ایسے ہی امام ابو حنیفہ اور حنفیہ کی رائے ہے کہ ظہر کی جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی ان میں 1 رکعت میں اضافہ بالکل ایسے ہے جیسے عام حالت میں ظہر کی 4 پہ آپ 1، کیونکہ وہ اللہ نے ساقط کر کے ختم کر دی ہے تو اب وہ 2 رکعت ہی 4 کے برابر بنے، اس میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. اضافہ کیے تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے. اب جو جمہور علماء ان کی دلیل تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تو کہہ رہے تم پر کوئی گناہ نہیں. تو گناہ نہیں کا مطلب واجب تھوڑی ہے، بس گناہ نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے. جبکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں جو قرآن کا لفظ ہے نا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ وہم دور کرنے کے لیے نماز جیسا فرض جو 4 رکعتیں اگر ہم سفر میں اس کو 2 کر دیں گے تو انسان کو وہم ہوتا ہے اتنا اہم ترین نماز کا حکم ہم آدھا کر رہے ہیں تو کہیں ہمیں گناہ تو نہیں ملے گا. تو قرآن نے صرف اس وہم کو دور کیا کہ نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. تو باقی قرآن اس سے خاموش ہے کہ اب جب تمہیں گناہ نہیں ملے گا تو اب تم پر یہ 2 رکعتیں واجب ہیں یا جائز ہیں تمہارے لیے. اس سے قرآن خاموش ہے. اس کا تذکرہ حدیث میں ملتا ہے اور قیاس سے پتہ چلتا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ نے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہمیں کافروں کا خوف نہیں، ہم کیا 4 کی 2 اب بھی پڑھیں گے، یعنی مختصر اب بھی کریں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ صدقۃ، یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، جو اللہ نے تم پہ ایک صدقہ کیا. تو وہ کہتے ہیں صدقہ جب میں تملیک کا عنصر نہ ہو. دیکھیں صدقے کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو صدقہ کر دوں، اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہبہ ہے، آپ کے قبولیت کے بغیر یہ مکمل نہیں ہے. لیکن ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو اسقاط ہوتا ہے. اسقاط کا مطلب آپ میرے 1 لاکھ روپے کے مقروض، میں نے آپ کو 1 لاکھ معاف کر دیا، یعنی دیا کچھ نہیں ہے، اسقاط کر دیا، ساقط کر دیا. اس پر اجماع ہے سب کا کہ جب 1 لاکھ روپے ساقط کرے گا تو ساقط کرنے میں سامنے والے کا قبول کرنا شرط نہیں، یعنی وہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں قبول نہیں کر رہا اس اسقاط کو، بلکہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے 1 لاکھ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو. تو اللہ نے 4 رکعتیں عام حالت میں فرض کی، سفر میں جب 2 کر دی تو یہ 2 اللہ نے ساقط کی ہیں. یہ الگ سے کچھ ہمیں پکڑایا نہیں ہے ہبہ کے طور پر، بلکہ 2 جو ہم پر واجب تھی وہ ساقط کر دی. اور ساقط چیز میں سامنے والے پر وہ اس پر موقوف نہیں ہوتی کہ وہ قبول کرے یا نہیں. یعنی گویا 1 لاکھ روپے آپ کے میرے اوپر بنتے تھے، میں نے 50,000 ساقط کر دیے، تو اب آپ اس کو قبول نہ بھی کریں تو وہ 50 معاف ہے. تو 4 رکعتیں بنتی، 2 اللہ نے ساقط کر دی. ساقط کر دی تو وہ اس میں آپ کی طرف سے قبولیت شرط نہیں ہے، بس وہ ساقط ہو گئی، اب وہ ہے ہی نہیں، کل عدم ہو گئی. تو ایک دلیل تو یہ قیاس کا یہ حدیث ہی سے مستنبط کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ صدقہ ہے اور صدقہ بمعنی اسقاط ہے، یعنی ساقط کی. دوسری بات یہ جو آسان ہے، جب نبی نے کو صدقہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ صدقہ ہے، صدقہ بڑے کی گفٹ ہوتی ہے اور آپ اسے قبول نہ کرو
تو غیرت مند کے لیے اس سے بڑا کوئی جرم سمجھا نہیں جاتا. کوئی بڑا آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ کہ نہیں میں نہیں کرتا. تو امام حنیفہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے 4 کی 2 کی جا رہی ہیں اور صدقہ کیا جا رہا ہے، اور بندہ کہے کہ نہیں میں پوری 4 پڑھوں گا، تو یہ جرم ہے. اس میں اس لحاظ سے بھی آپ کو اختیار نہیں، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ اس صدقے کو آپ قبول، کیونکہ جب اللہ 2 پہ 4 کا ثواب دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے.